گالی تھے، گالی. تو یہود اگر آپ کو کہتے راعینا گالی، اور دو راعینا راعینا ہمارا چرواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ ایمان کی تکمیل ادب رسول کے ساتھ، تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل ادب کے ساتھ، کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی. لیکن کون سی چیز گستاخی ہے، کون سی چیز گستاخی نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل فتویٰ، خطیب نہیں. خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں. بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے، وہی علامہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حیاً و میتا، آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت، مقام، مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے روکی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایسا مقام ادب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونچا بولو گے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں گا. سبحان اللہ، تمہارے عمل رد کر دوں گا. تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا. اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے. ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہو گئے. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کدھر؟ کہا وہ تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لیے بے ادبی کا حکم آتا ہے، تو میرے پیاروں میں سے. یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. تو ایک اشارہ ادب رسول ہے، اور اللہ کے نبی کے ادب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے، آپ کی زندگی کا اتباع. ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا ادب ہے. اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کرنا. بچو اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو. جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہے. اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو. تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا ہے. جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ایک دعا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا. روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا. ٹھیک، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں. تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم.
ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے، یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو۔ یہ امن کے بغیر کوئی منصوب، پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں، اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے 3 شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک پہلے نمبر پہ عوام، کہ عوام خود امن کے طلبگار ہو۔ دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے، رک جائیں گے۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہمارے عدالت بھی بددیانت۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت کہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ تو بچوں، پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بار ہم ملتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال۔ السلام علیکم، ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم بھائی، آپ جتنے اس طرح بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے۔ کوئی ایسا میرے بچوں شعبہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا۔ دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی۔ دیکھو نا، میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ، جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا، بن سکو گے؟ نہیں۔ میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ
تو ایک ایک کو 10-10 کروڑ انعام دوں گا، بن جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں، تم میرے شاگرد ہو، میرے بچے ہو، کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو، میری منتوں سے تم بن جاؤ گے؟ کوئی ادھر مشین ہے ادھر سے ڈالوں تو میں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ، کوئی ہے ایسی مشین؟ ہے کوئی نہیں۔ تو دین شعبہ بازی کا نام، ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں، ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں۔ سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں، سلامتی بنیں، پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ کوئی ایسا پھوکا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، حکومت نہیں۔ میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 23 سال میں امت بنائی، آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب ایسی کچی باتیں ہیں۔ نظر کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، صحبت کی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں۔ نظر پڑھ کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے۔ تو اس ملک کو اگر ہم پرامن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرامن ہو جائیں، اور آپ کے لیے پرامن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ دیں۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، لیکن ہم باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے۔ وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے، وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے، وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو ہم ضد کے ساتھ دور نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ دور کریں گے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ مولانا اسعد بن حسین احمد مدنی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نام؟ 1972 میں پاکستان آئے، میں رائمنڈ سے پہلے تو لمبے پڑھتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ۔ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے۔ 70 کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا، اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے، خطابت مجمع لگ جاتے تھے، تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے، پہلی رو میں سب بڑے بڑے خطیب، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھکن خطیب، کوئی بڑا ٹھکن ذمہ دار ہے، کوئی بڑا ٹھکن پہلوان، سارے ضیاء القاسمی، عبد المجید ندیم اور عبد الشکور دین پوری، لقمان علی پوری
اور سو رہے. تو سنو مجھے دیکھو. انہوں نے یوں کہا جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. میں گواہ ہوں. سمعت ہو اذنایا ووعاہ قلبی. میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا. جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں. کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے. یہ تم میں چاہتا ہوں. ہم اس ملک میں پرامن بن جائیں، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں. تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں. افسر ہیں رشوت چھوڑ دیں، حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں. مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ ماریں. مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے. یہ مستریوں میں مشہور ہے. تو مستری وہ جڑا ایک دن دا کام ایک مہینے چ کرے. تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی، دیانتداری، انصاف، اس کو لیا. تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں. ملک پرامن ہوگا تو آگے نظام چلے گا. جب ہم پرامن ہوں گے تو 1/3 معاملہ نہیں بلکہ 1/2 معاملہ حل ہو جائے. چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں. تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط FIR کاٹنا چھوڑ دے. کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دے. کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے قلم کو بیچے نہیں. ان قریب اس کے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. جب ملک پرامن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا کہ ان کو پھل فروٹ، کیلے، سیب، امب، سنگترے، میٹھے، انار، اللہ ان کو یہ کھلا. اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں نا. تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ سکھی ہوں، خوشحال ہوں، اکانومی ٹھیک ہو. اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں. ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو. تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے. ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں. وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور اسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے. زمیندار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں. تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور زمیندار رحم دل، نرم دل ہو جائیں اور مزدور محنتی ہو جائیں تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ قرضے لے لے کر چلنا تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات. معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں، وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے. تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے اور سود کو نکال دے اور جھوٹ کو نکال دے تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی. جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی ہے، اور ایک اور چیز ادھار. ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے. تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں. تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک،
سٹے سے پاک، جوئے سے پاک اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور زمینداروں میں